بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی اندھوناک خبر ملی، تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس سے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کر رکھا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لان تان کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا، پر تو نے سچ میں اس کا جنازہ وہی نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے۔ وہ بیچاری بولی نہیں، اس لیے گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں کر سکا تھا، تو میں اس پر کیا ظلم کرتا۔ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت ہی زیادہ تکلف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس قدر شرماتی لجاتی کہ میں اس سے بات کرتا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ خیر، اس سارے چولہے بیلی کے کھیل میں 3 مہینے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ پر اب تو اصل آفت میرے سر پر پڑی تھی۔ میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، تم نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے چونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے اسے دفنایا بھی نہیں، یہیں پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے میکے میں ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جیتے جی بھی اتنے ظلم کیے، اب ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اب میری بیوی تھی، وہ چاہے دفن جہاں بھی ہوتی، میری اس کے ساتھ نسبت ختم تو ہونے سے رہی، سو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہا بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کی تھی، زور دیا تھا۔ کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا اندازہ بہت ہی عجیب نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر سیلیں ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اڑ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کوسیلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ میں اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ تبھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل ہی جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، سوچا کہ شاید موبائل میں کہیں راستے میں پھینک آیا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکا، لیکن بات دراصل یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان ہی کہیں بھول آیا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا تھا۔ اب موبائل فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزر جا سکتی، یہ بات تو آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ میں گھر سے نکلا تو فوراً اس قبرستان میں پہنچا جہاں پر
میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ تو میں وہاں پر پہنچا ہی میری نظر پورے قبرستانوں پر پڑی تو کہیں اپنا فون نظر نہیں آیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بیٹا وہ مخلص شاید اس قبرستان کا کارکن تھا۔ بس چاچا شاید یہاں اپنا موبائل بھول گیا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ موبائل کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا کر آ گئے؟ چچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیص سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ لگتا تھا کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے؟ لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے۔ خبردار، اگر تم نے قبر کھولنے کی کوشش، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے گھر والے اٹھ کر آ جائیں گے اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا، یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھر کے مسئلوں کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ یہ ایک گورگن تھا، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ کہ یہ میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے۔ شہروں میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، پر یہ گورگن عجیب تھا، جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن چپ تھا۔ اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے بات اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو، دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہو پھرو گے۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، تم جا کر اپنے لیے نیا فون خرید لو۔ میں نے کہا، اماں اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والے تھے، لیکن چلو آپ کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں اپنے آپ کو 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے، میں جا کر اپنا نیا فون خرید لایا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بجے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ اپنا پرانا نمبر تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گیا ہوگا، کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا، اس پر بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا کہ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل جا رہی ہے۔ لیکن اگلے لمحے جو ہوا، اس نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا، میں اس قدر حیران و پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں بھی حیران تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اماں اپنی بیوی کے قبرستان پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو۔ اماں مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوں گی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، اور وہ تھا میری بیوی کا خیال، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کی آبائی قبرستان پہنچ گیا تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گورگن مجھے ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ گورگن میاں، آپ کا کیا کام ہے؟ قبریں کھودنا؟ آپ اس تک رہیں، آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں؟ لیکن میاں، میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتا؟ میں یہاں کا گورگن ہوں، تو میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔
اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، حل کر دیتا ہوں۔